السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، علماء کرام اور اس عظیم الشان اجلاس کے معزز شرکاء، آج کے اس پروگرام اور آج کی اس نشست میں مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ظلم کا انجام. میں اپنے موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں جو آپ کی اور ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، ظلم کے وہ مظاہر جو معاشرے میں ہمیں اور آپ کو صبح و شام دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان کے تعلق سے شرعی نقطہ نظر کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، کائنات کا قانون تکوینی ہو یا انبیاء و رسول کے ذریعے سے نازل کردہ قانون تشریعی، دونوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے میزان عدل پہ رکھی ہے، انصاف پہ رکھی ہے. کائنات کا قانون تکوینی بھی انصاف پہ قائم ہے، شریعت کا قانون بھی انصاف پہ قائم ہے. قرآن مجید نے کہا قل امر ربی بالقسط، اے پیغمبر کہیے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. اور زمین و آسمان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے قانون تکوینی اور قانون تشریعی دونوں کو انصاف پر استوار کیا ہے، اور انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. انصاف کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. لسان نبوت کا ارشاد ہے المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہا کہ کل حشر کی عدالت قائم ہوگی تو اللہ کے وہ بندے جو زمین پہ انصاف کرتے تھے، ظلم کرنے سے بچتے تھے اور ہمیشہ انصاف کے تقاضوں پہ قائم رہتے تھے، وہ روز حشر نور کے ممبروں پر سرفراز کیے جائیں گے جو ممبر کے رحمان کی داہنی جانب رکھے ہوئے ہوں گے. اور احادیث میں کہا گیا کہ جن 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک امام عادل، انصاف پسند بادشاہ جو اپنی رعایا کے درمیان انصاف کیا کرتا تھا، ظلم سے بچا کرتا تھا، اس کا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جنہیں عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا. حضرات، انصاف اللہ تعالیٰ کو اس قدر عزیز ہے کہ انسان تو انسان، کائنات کی وہ بے زبان مخلوقات جو مکلف نہیں ہیں اور جو قانون جزا و سزا سے مستثنیٰ ہیں، لسان نبوت کا ارشاد ہے کہ اگر ظلم ان مخلوقات کے درمیان بھی پایا جائے تو عارضی طور پر روز حشر ان کے درمیان بھی تصفیہ کیا جائے گا. چنانچہ لسان نبوت کا ارشاد ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا، ستایا ہوگا، تو کل روز حشر اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے
اور کہا جائے گا کہ جس سینگ والی بکری نے تجھ پہ ظلم کیا تھا اس سے بدلہ لے لے۔ حضرات، جب کائنات کی بے زبان مخلوقات کے درمیان اللہ تعالیٰ کو ظلم اس قدر ناپسند ہے تو انسان عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا اگر یہ ظلم کرے تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی یہ حرکت کس قدر مذموم اور کس قدر قابل مذمت نہ ہوگی۔ ظلم کیا چیز ہے؟ اہل علم نے ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دینا، کسی بھی چیز کو اس کی اصلی مقام سے ہٹانا ظلم کہلاتا ہے۔ اور اگر شریعت کی اصطلاح کی بات کی جائے تو ہم بالاختصار یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کی جان، دوسروں کا مال اور دوسروں کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جان وہ مسلمان کی ہو کہ کافر کی، دونوں محترم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ مال وہ ایک مسلمان کا ہو کہ کافر کا، دونوں محترم ہیں۔ عزت و آبرو ایک مسلمان کی ہو کہ کافر کی، دونوں محترم ہیں، فرق کے مراتب کے ساتھ۔ بیہقی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ ما اعظمک وما اعظم حرمتک، کہا کہ اے خانہ کعبہ تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، لیکن اے خانہ کعبہ وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، کہ ایک مومن کا کی عزت و آبرو، ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محترم ہے۔ بیہقی کی روایت ہے۔ تو ظلم کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جانب سے ناحق کسی کی جان پہ حملہ ہو، کوئی ناحق کسی کا مرڈر کرنے کی کوشش کرے، کوئی ناحق کسی کی جان لے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، کہا کہ اس دنیا میں جتنے قتل ناحق ہوں گے، اس دنیا میں جتنے مرڈرز ہوں گے، اس دنیا میں جتنی جانیں ناحق تلف کی جائیں گی، تمام جانوں کا کہ وبال کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابل کے حصے میں ضرور آئے گا۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، اس لیے کہ انسانیت قتل کیا چیز ہے نہیں جانتی تھی، قتل سے ناآشنا تھی۔ قابل وہ پہلا شخص ہے جس نے انسانیت کو قتل سے آشنا کرایا اپنے بھائی حابیل کا قتل کر کے۔ اب قیامت تک جتنے قتل ناحق اس زمین پر ہوں گے اس کا وبال قاتل کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل پہ ضرور ہوگا۔ مال کی بات ہم کریں، دوسروں کا مال محترم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ظلم کی بدترین شکل ہے۔ میراث میں بہنوں کا حق نہ دیا جائے، میراث میں بہنوں کا حصہ نہ دیا جائے، اور بھائی سبھی رکھ لیں، ظلم کر رہے ہیں ایسے بھائی اپنے بہنوں پر۔ اور آج کل تو عام ایک عادت سی بن گئی ہے، وکیلوں کی طاقت کی بنیاد پر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، یہ جائیداد ہماری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے پاس ایک بڑا ہی چرب زبان وکیل ہے جو سچ کو جھوٹ بنانے کا ہنر جانتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنانے کا فن جانتا ہے۔ وکیلوں کی طاقت کی بنیاد پر دوسروں کی جائیدادوں پہ کیس کرنا، عدالتوں میں لے جانا معاملات کو، اور وکیلوں کی چرب زبانی کی بنیاد پر اپنے حق میں دوسروں کے مال کو کھر لینا، یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ لسان نبوت نے کہا، پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگو تم میں سے دو شخص میرے پاس اپنا جھگڑا لے کے آتے ہیں، جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، اور جو حقدار ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں وہ منہ مرا ہوتا ہے، بولنے کا طریقہ نہیں ہوتا، دلیل پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، لیکن جو ناحق ہوتا ہے، جو شخص بڑا چرب زبان ہوتا ہے، پیش کرنے کا انداز ہے، استدلال کا انداز ہے،
میں اگر اس کے استدلال کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں اسے زمین نہیں دے رہا ہوں، میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، میں اسے زمین نہیں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ آج گلی گلی شہر شہر یہ کہانیاں اور یہ قصے کہ جو ارباب اثر و رسوخ ہیں، جو مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، قانونی گر جاننے والے ہیں، وہ مجبوروں، ضعیفوں، ناداروں کی جائیداد پہ جھوٹے مقدمے لڑ کر ان کے مال کو اپنے حق میں کرتے ہیں وکیلوں کی چرب زبانی کی بنیاد پر۔ اکبر الہ آبادی نے کہا پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یہ کہا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یہ کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ حضرات، مال محترم ہے، عزت و آبرو محترم ہے، عزت و آبرو محترم ہے۔ ایک مومن کی عزت آبرو کسی مومن کو کی تحقیر کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کی ذات کو اپنے مذاق کا موضوع بنانا، کسی پہ ناحق تنقیدیں کرنا، کسی پہ ناحق تبصرے کرنا، یہ سب عزت و آبرو سے کھلواڑ کے وہ طریقے ہیں جو ظلم کی بدترین اقسام میں شامل ہوتی۔ دیکھیے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے حفاظت حدیث کی خاطر جرح و تعدیل کا باب کھولا، اور یہ جرح و تعدیل کا باب ضروری تھا، فرض تھا۔ اگر جرح و تعدیل نہ کرتے محدثین، صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہ ہوتا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، صحیح کون سی حدیث ہے ضعیف کون سی حدیث ہے، تفریق نہ ہوتی، ضروری تھا۔ محدثین نے پوری وضاحت سے بیان کیا کون سا راوی کذاب تھا، کون جھوٹا تھا، کون بدعتی تھا، کون خرافی تھا، سب کچھ محدثین نے بتایا۔ لیکن محدثین کا احتیاط دیکھیے، سبحان اللہ، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محدثین جانتے ہیں کہ ہم جو راویان حدیث پہ جرح کر رہے ہیں یہ ان کی عزت و آبرو سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ائمہ جرح و تعدیل نے لکھا ہے کہ امام بخاری کسی راوی پہ جرح کرتے، اتنے محتاط الفاظ استعمال کر دے، اتنے محتاط صیغے استعمال کر دے، اہل علم نے لکھا ہے کہ امام بخاری اگر کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظر، فلاں راوی محل نظر ہے، امام بخاری اگر کہہ دیں فلاں راوی محل نظر ہے، تو یہ امام بخاری کی جانب سے راوی پر شدید جرح ہے، جس کی وجہ سے راوی پوری طرح سے ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ جرح کتنی سخت ہے اور الفاظ دیکھو کتنے محتاط، فیہ نظر، یہ ائمہ سلف اور محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا منہج تھا۔ وہ حفاظت حدیث کے تقاضوں کو سمجھتے تھے، سنت رسول کی حفاظت کے تقاضوں کو سمجھتے تھے۔ بدعتی کو بدعتی کہنا بھی ضروری ہے، خرافی کو خرافی بتانا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی بات جتنی ہے اتنی ہی کی جائے، ہماری جانب سے کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ فیہ نظر اگر کہہ دیں وہ بہت بڑی جرح بن جاتی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرات، ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم سے یاد رکھنا، ظلم سے حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، ظلم سے قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، ظلم سے انسانی زندگی کی ترقیاں رک جاتی ہیں، ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، ظلم سے انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ظلم سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے قوم عاد کا ذکر جا بجا کیا ہے، تاریخ کی وہ قوم، وہ طاقتور قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز و تن آندھیوں سے ہلاک کیا، اس قوم عاد کا جرم قرآن کیا بتاتا ہے؟ اس قوم عاد کے اندر کئی جرائم تھے۔ قوم عاد کا ایک جرم سورۃ الشعراء میں یہ بتایا گیا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ قوم عاد کا ایک جرم یہ تھا، جن جرائم کی وجہ سے وہ عذاب الہی کے مستحق بنے، سب سے پہلا جرم تو شرک، اور شرک کے بعد جو اخلاقی امراض اس قوم کے اندر پائے گئے، اس میں سب سے بڑا مرض ظلم۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم بن کر ہاتھ ڈالتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے، یعنی مطلب یہ ہے
چھوٹے چھوٹے جرائم پر بڑی بڑی سزائیں دینا، چھوٹے چھوٹے جرائم پر بڑی بڑی سزائیں دینا، بات بات پہ گرفت کرنا، بات بات پہ پکڑنا، عفو درگزر ناپید تھا، معاف نہ کرنا وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے قوم عاد عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ تو حضرات، ظلم ایک ایسی چیز ہے جس سے قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں اور حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، تخت و تاج جو ہے گر جاتے ہیں ظلم کی وجہ سے۔ حضرات، تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے برے انجام سے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اتقوا الظلم، لوگوں کسی پر بھی ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کی شکل میں آئے گا۔ قیامت کے روز انسان نور کے لیے تڑپ رہا ہوگا، نور کے لیے ترس رہا ہوگا، روشنی کی تلاش میں ہوگا۔ ظالم کے آگے روز حشر کا دن تاریک ہوگا، وہ نور کی تلاش میں حیران، وہ سرگردہ ہوگا، اسے روشنی نہیں ملے گی۔ ظالم ظلمتوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا روز حشر۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ظالم حکمرانوں کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا، صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما، آپ نے فرمایا میری امتیوں میں جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں۔ میری امت میں جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں میری امت میں یہ دو طبقے پیدا ہونے والے ہیں۔ کہا پہلا طبقہ کون؟ کہا قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنبة البخت لا يرحن رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ آپ نے فرمایا جہنمیوں کی پہلی قسم جو میری امت میں آگے چل کر پیدا ہونے والی ہے، کچھ ایسے لوگ ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، گائے اور بیل کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، اور ان کوڑوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ناحق مارا کریں گے۔ اہل علم نے کہا، شراح حدیث نے کہا، اس سے مراد ظالم حکمران جو اپنے رعایا پہ ظلم کریں گے، اپنی پبلک کو ستائیں گے۔ ظالم حکمرانوں کی پیشین گوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہیں ساتھ ہی جہنم کی وعید بھی سنائی۔ اور دوسری قسم آپ نے بتایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، ایسی عورتیں میری امت میں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں گی، لباس پہن کر بھی برہنہ رہیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ آج اس کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ لباس پہنا جائے لیکن پوری طرح ساتر نہ ہو، آدھا بدن کھلا ہوا ہے۔ لباس پہنا جائے مگر کپڑا اتنا پتلا ہے کہ کپڑے کے دریچے سے بدن ظاہر ہو رہا ہو۔ الغرض وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ۔ تو حضرات، لسان نبوت نے ظالم حکمرانوں کی پیشین گوئی کی اور کہا کہ ظالم حکمران آئیں گے جو اپنی رعایا کو ستائیں گے، اور اس ظلم کی وجہ سے وہ عند اللہ جہنم رسید ہوں گے۔ مگر ہم بتائیں، ظلم ایک ایسا جرم، ایک ایسا گناہ ہے، آخرت میں اس کی جو سزا ہے سو ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو جرائم ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں، ان گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ضرور مل کے رہتی ہے۔ اور سارے گناہ ہیں، اس کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے، آخرت میں ملے گی۔ لیکن لسان نبوت کا ارشاد ہے کہ دو جرم ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں بھی مل کر رہے گی۔ کہا پہلا گناہ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ستانے والا، والدین کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والا، والدین کے سکون زندگی کو ضائع کرنے والا۔ دنیا نے دیکھا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس شخص کو نشان عبرت بناتا ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے اس سے بدتر سلوک کرنے والی اولاد اس کی گود میں پلتی ہے، بڑھتی ہے، اور ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تو کہا پہلا جرم جس کی سزا دنیا میں ملے گی والدین کی نافرمانی، اور دوسرا جرم کہا ظلم۔
کہا کہ ظلم بھی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں مل کر رہے گی. اگر آپ تاریخ سے پوچھیں گے، تاریخ نے اپنے پاس سینکڑوں شہادتیں محفوظ رکھی ہیں. تاریخ نے اپنے پاس سینکڑوں شہادتیں محفوظ رکھی ہیں. ظالم دنیا میں عبرت کا نشان بنتا ہے. رب العالمین ظالم کو آخرت سے پہلے دنیا میں رسوا کر کے رہتا ہے. میں تاریخ کے حوالوں سے آپ کے سامنے گفتگو کرتا چلوں، احادیث کے کچھ حوالوں کے ذریعے آپ کے سامنے گفتگو کرتا چلوں. آپ نے تاریخ میں ایک بہت بڑے سفاک اور خون ریز انسان کا تذکرہ سنا ہے، حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف یہ اتنا بڑا سفاک انسان تھا، اتنا بڑا خون ریز انسان تھا کہ لسان نبوت نے پیشن گوئی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، یکون فی ثقیف کذاب و مبیر. کہا کہ قبیلے ثقیف میں ایک کذاب اور جھوٹا انسان پیدا ہونے والا ہے، اور ایک مبیر سفاک اور خون ریز انسان پیدا ہونے والا ہے. کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اور مبیر سے مراد تمام شرائع حدیث کا اتفاق ہے حجاج بن یوسف تھا. حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے ایک بڑی خدمت کی، قرآن مجید کو اعراب لگایا اس نے. کچھ محاسن بھی ہیں. امام ذہبی نے جب اس کا ذکر کیا، اس کے محاسن اور اس کی خدمات کا ذکر کیا، تو امام ذہبی یہ کہنے پر مجبور ہوئے حسناتہ مغمورۃ فی بحر سیئاتہ. کہا کہ اس کی یہ کچھ اچھائیاں ضرور ہیں، لیکن اس کی یہ اچھائیاں اس کی برائیوں کے سمندر میں گم ہو جاتی ہیں، کہیں نظر نہیں آتی. اتنا بڑا سفاک اور خون ریز انسان، لسان نبوت نے پیشن گوئی کی، اور جس کے بارے میں تاریخ کی شہادت ہے. اگر آپ مبالغہ کہیں تاریخی کتابوں میں کہ 1,00,000 علماء کو اس نے شہید کیا ہے. 1,00,000 علماء کو، اس میں مبالغہ بھی مان لیں، ہزاروں میں تو یہ تعداد بنتی ہے. سب سے آخری شخصیت جس کو حجاج نے قتل کیا سعید بن جبیر تھے. سعید بن جبیر نے شہید ہوتے ہوئے دعا کی، کہا پروردگارا میرے بعد اس ظالم کو کسی اور پہ مسلط مت کر. اور سعید بن جبیر کی دوسری دعا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عبرتناک موت دے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں حجاج بن یوسف عبرتناک موت مرا. اس کے ہاتھ میں ایک زخم نکلا، زخم دیکھتے ہی دیکھتے سارے بدن میں پھیلا اور تڑپ تڑپ کر بڑی عبرتناک موت مرا. ظاہر بات ہے کہ جس شخص کے ماتھے پر سینکڑوں ہزاروں اللہ والوں کے خون کے دھبے ہوں، رب العالمین نے اس کو دنیا ہی میں نشان عبرت بنا دیا. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کی نشانی بنا دیا. آپ فتنہ خلق قرآن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے. امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی جگہ جانے مانے محدث، جانے مانے فقیہ اور عقیدہ اہل الحدیث اور منہج سلف کے بانی مؤسس اور منہج سلف کی صحیح وضاحت کرنے والی شخصیت، فتنہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل کو جن آزمائشوں سے گزارا گیا، تاریخ جانتی ہے کہ امام اہل سنہ والجماع کو ایسے کوڑے لگائے گئے. خود جلاد کا اقرار ہے کہ احمد کی پیٹھ پہ میں نے وہ کوڑے برسائے ہیں کہ اگر ایک ہاتھی کی پیٹھ پہ بھی وہ کوڑے برسائے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ اٹھتا. ایسے کوڑے برسائے گئے. اور ان تمام سازشوں کے پیچھے جس شخص کا کردار تھا وہ معتزلی احمد ابن ابی دواد کا تھا. قاضی ابن ابی دواد جو کہ معتزلہ کا بانی ہے، مامون کے دور کا قاضی تھا، اسی نے مامون کو ورغلایا تھا اور ولغرا کر امام اہل سنہ پہ آزمائشیں آئی تھیں. کیا انجام ہوا؟ عبرتناک انجام ہوا اس ظالم کا. فالش کا مرض لائق ہوا، آدھا بدن شل ہو گیا. اور شل ہوا بھی تو ایسا، اس کا خود بیان ہے، آخری زندگی میں وہ کہا کرتا تھا کہ میرا آدھا بدن ایسا ہے کہ اگر قینچیوں سے بھی کاٹ لیا جائے تو مجھے خبر نہ ہوگی، اور آدھا بدن ایسا ہے کہ اس پہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو مجھ پہ قیامت گزر جائے گی. مکھی بھی بیٹھ جائے تو قیامت گزر جائے. آدھے جسم کی یہ صورت ہے اور آدھے جسم کی یہ صورت ہے کہ قینچیوں سے کاٹ بھی لیا جائے تو مجھے احساس بھی نہ ہوگا. حضرات، رب العالمین کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو آخرت سے پہلے دنیا میں عبرت کا نشان بنا کے رکھتا ہے. زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، جنہیں حواری رسول اللہ کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابی، آپ کے اپنے ناصر، مددگار، مخلص صحابی. ایسے صحابی کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں،
زبیر ابن عوام کو ایک شخص نے قتل کر دیا، اس کا نام تھا ابن جرموز۔ ابن جرموز نے حواری رسول اللہ زبیر ابن عوام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ کا فرمان ہے۔ زبیر ابن عوام جو حواری رسول اللہ تھے، ان کا مرڈر کیا اس شخص نے، ان کا قتل کیا ابن جرموز نے۔ وہ کیا ہوا اس کے بعد؟ ان کا قتل کرنے کے بعد زندگی کا سکون گنوا بیٹھا، زندگی کا چین گنوا بیٹھا، زندگی اضطرابات سے ایسے دوچار ہوئی، کسی پل اسے چین نہیں ملتا تھا، اور جب سویا کرتا اتنے بھیانک خواب دیکھتا کہ ڈر کے اٹھ جاتا، نہ سوئے تو نیند آئے اور نہ جاگے تو سکون ملے۔ اتنا پریشان ہوا کہ خود مجبور ہو کر زبیر ابن عوام کے فرزند مصعب بن زبیر کی خدمت میں گیا اور جا کے کہا کہ مصعب اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لو، مجھے قتل کر دو، مجھ سے قصاص لے لو۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عبداللہ بن زبیر کے پاس گئے، جا کے مشورہ کیا کہ بھائی ہمارے باپ کا قاتل قصاص کی پیشکش کر رہا ہے، کیا ہم قصاص لیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا اس کا خون میرے باپ کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کی جان میرے باپ کی جان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ میرے والد تو حواری رسول اللہ تھے، نبی کے مقرب صحابی تھے، نبی کے مخلص صحابی تھے، نبی کے ناصر و مددگار صحابی تھے، میرے والد کا خون اس کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کا بدلہ چاہیے، ہمیں آخرت کا بدلہ چاہیے۔ انہوں نے قصاص نہیں لیا۔ اب اس کی زندگی میں اضطرابات بڑھنے لگے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں کہ بالآخر اس نے ایک ناقص عمارت تھی، بوسیدہ عمارت تھی، ایک شخص سے کہا کہ دیکھو میں اس عمارت کے اندر جاتا ہوں، دیوار کو دھکا دے دینا۔ وہ عمارت کے اندر گیا اور باہر سے اس نے دیوار کو دھکا دیا، دیوار گر گئی اور گر کے اسی وقت انتقال کر گیا۔ حضرات، ظالم آخرت سے پہلے دنیا میں عبرت کا نشان بن کے رہتا ہے، وہ چاہے ظلم کسی بھی طرح کا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر الکامنہ کے اندر لکھا ہے، حافظ ابن سند اللخمی کی سوانح حیات لکھتے ہوئے کہا، ابن حجر نے لکھا کہ وَنَسِيَ غَالِبَ مَحْفُوظَاتِهِ، کہا کہ ابن سند اللخمی اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اچانک ان کی یادداشت متاثر ہوئی، جو باتیں انہیں یاد تھیں ان کا سارا حافظہ جاتا رہا، سارا علم ضائع ہو گیا، حتی القرآن، یہاں تک کہ حافظ قرآن تھے، قرآن کا حفظ بھی ختم ہو گیا، کوئی چیز یاد نہیں رہی۔ اور اس کے بعد ابن حجر نے ابن سند اللخمی کا جو حافظہ ضائع ہوا، قرآن بھول گئے، علم بھول گئے، حدیثیں بھول گئے، اس کا سبب بتاتے ہوئے لکھا ہے یقال ان ذلك كان عقوبة له لكثرة وقيعته في الناس۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اہل علم یہ سمجھتے تھے، ہمارے زمانے کے اہل علم یہ سمجھتے تھے کہ ابن سند اللخمی کی یادداشت جو اچانک اس طرح سے چھن گئی، یہ دراصل اللہ کا عذاب تھا انہیں، اس لیے کہ یہ لوگوں کی عزت و آبرو سے بہت زیادہ کھلواڑ کرتے تھے، لوگوں کی اس کی عزت و آبرو سے بہت زیادہ کھلواڑ کرتے تھے۔ رب العالمین نے اس کی سزا انہیں اس طرح دی کہ ان کی یادداشت چھین لی، ان کا حافظہ چھین لیا۔ حضرات، جیسے میں نے کہا تاریخ نے سینکڑوں شہادتیں محفوظ کر رکھی ہیں، یہ چند نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظالم دنیا ہی میں عبرت کا نشان کیوں بنتا ہے؟ دیکھو یاد رکھو، مظلوم ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں مجبور ہوتا ہے، مظلوم مجبور ہوتا ہے، مظلوم کمزور ہوتا ہے، مظلوم مغلوب ہوتا ہے، مظلوم مقہور ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ ظالم سے بدلہ لے سکے، انتقام لے سکے۔ مگر مظلوم کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جس ہتھیار کا کوئی جواب ظالم کے پاس نہیں۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ بد دعا۔ ایک ظالم کسی مظلوم کو ستاتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اس کی جان پہ حملے کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے، اس کا مال چھینتا ہے۔ مظلوم کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ ایک آہ نکلتی ہے، وہ رب کو پکارتا ہے، اور اس کی پکار کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ مظلوم کی دعا
ڈائریکٹ عرش الہی کو جا کے کھٹکھٹاتی ہے۔ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، لسان نبوت کا ارشاد ہے، مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی آہوں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اور جب مظلوم آہ نکالتا ہے، جب مظلوم کی بد دعا نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعزتی و جلالی، اللہ فرماتا ہے بعزتی و جلالی لانصرنہ ولو بعد حین، فرماتا ہے میرے عز و جلال کی قسم، اے میرے مظلوم بندے انتظار کر، میری مدد آ کر رہے گی، بھلے سے ذرا دیر ہی سے صحیح۔ بے عزتی و جلالی، رب العالمین اپنے عز و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میری مدد آ کر رہے گی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ کے پاس دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے اور بد دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، دعا صرف مومن کی قبول ہوتی ہے، کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن بد دعا کی بات اگر آ جائے تو بد دعا کافر کی بھی قبول ہوتی ہے، مشرک کی بھی قبول ہوتی ہے۔ کہ اگر کسی کافر کو ستایا جائے، کسی کافر پہ ظلم ہو جائے، کسی مشرک پہ ظلم ہو جائے اور اس کی آہ نکل جائے، اس کی بد دعا نکل جائے، مظلوم کی آہوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ظالم کے خرمنوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، ظالم کے خرمنوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور ظالم کتنا پاورفل، طاقتور، اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، وہ مظلوم کے آگے دنیا ہی میں رسوا ہو کے رہتا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، یہ تین دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں۔ کہا سب سے پہلی دعا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، بحالت سفر انسان جو دعائیں کرتا ہے وہ دعا شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اور دوسری دعا دعوت الوالد، والد جو دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے حق میں، والد کی دعائیں جب والد کی قبول ہوتی ہیں تو والدہ کی بدرجہ اولا۔ اور تیسری دعا کہا ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سن رکھا ہے، عبرتناک واقعہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ عہد فاروقی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے کوفہ کے۔ کوفے والوں نے حضرت عمر کے پاس ناحق شکایت کی سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ آپ نے کیسے شخص کو گورنر بنایا ہے جو ٹھیک سے نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے، ہمارے مسائل میں انصاف کرنا نہیں جانتے، خود تو ہمیں جہاد میں نکلنے کا حکم دیتے ہیں، خود نکلتے نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے حساس تھے، جیسے ہی شکایت پہنچی فوراً انہیں معزول کر دیا۔ معزول کرنے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی تحقیق کے لیے، اور یہ کمیٹی کوفہ گئی، ایک ایک نماز میں ایک ایک مسجد میں جاتی ہے کمیٹی، اور مسجد میں پوچھا جاتا کہ لوگوں سعد بن ابی وقاص جو اب تک آپ کے گورنر تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک مسجد میں ایک شخص اٹھا، بھری جماعت کے سامنے اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنا نہیں آتا ان کو ٹھیک سے، اور انصاف کرنا نہیں آتا ہمارے قضیوں میں، اور خود تو ہمیں حکم دیتے ہیں جہاد میں نکلنے کا، خود نہیں نکلتے۔ بھری جماعت کے سامنے، اور کس صحابی کے بارے میں؟ وہ صحابی جو رشتے میں نبی کے ماموں لگتے ہیں، اللہ اکبر، اور جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ کیا گزری ہوگی؟ ذرا سوچو کہ اگر اس مجموعے میں آپ میں سے کوئی میرے خلاف بول دے یا آپ کے خلاف بول دے، ہمارے اندر یہ تحمل ہے کہ ہم برداشت کر سکیں؟ اتنے جلیل قدر صحابی پر اتنے گھناؤنے الزامات، دل ٹوٹ گیا۔ سعد بن ابی وقاص کا دل ٹوٹ گیا، ایک آہ نکلی اسی مسجد میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ، یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز بھی پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا ہوں، انصاف نہیں کرتا ہوں، میرے قول و عمل میں تضاد ہے، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو پروردگارا اس کی عمر لمبی کر دے، اسے لمبی حیات دے۔ یہ تو بظاہر اچھی دعا ہے، کہا لمبی حیات دے اسے، لیکن دوسری دعا کی، کہا کہ فقر و فاقے کے ساتھ، غربت کے ساتھ، بھوکمری کے ساتھ فقر و فاقہ مسلط کر دے اس پر، لمبی حیات غربت کے ساتھ، لمبی زندگی فقر و فاقے کے ساتھ۔ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ،
اور پروردگار عالم اس شخص کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ حدیث کے راوی کا بیان ہے، میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ تینوں بد دعائیں قبول ہوئیں۔ چنانچہ وہ شخص بڑی لمبی زندگی پایا، اتنی لمبی زندگی پایا کہ اس کی پلکیں لٹک گئی تھیں، آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اور کوفے کی گلیوں میں بھیک مانگے ہوئے پھرتا تھا۔ اور اس بڑھاپے میں جب کہ پلکیں لٹک گئی ہیں، تیسری بد دعا تھی فتنوں میں مبتلا کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بڑھاپے میں سڑکوں سے گلیوں سے گزرتے ہوئے نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے گزرتا تھا۔ الرزق للفتن۔ حضرات یاد رکھنا، مظلوم کی آنکھوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من دعوات المظلومین، اللہم انی اعوذ بک من دعوات المظلومین۔ اے اللہ، مظلوم کی بد دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مظلوم کی بد دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ظلم ضروری نہیں کہ ہم جان بوجھ کر ہی کریں، کبھی کبھی ظلم انجانے میں بھی ہو جاتا ہے۔ ظلم ہو گیا ہماری جانب سے اور ہمیں احساس تک نہ ہوا، اس لیے ہمیشہ اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من دعوات المظلومین۔ اور بھی ایسا ہی واقعہ ایک اور واقعہ عہد بنو امیہ کا آتا ہے۔ سعید بن زید، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے رضی اللہ عنہ، ان پر ایک عورت نے، اس کا نام تھا عروہ بنت عوس، عروہ بنت عوس نے سعید بن زید پہ یہ مقدمہ دائر کیا کہ سعید بن زید نے ناحق میری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ مقدمہ مدینے کے گورنر مروان بن حکم کے دربار میں گیا۔ مروان نے سعید بن زید کو بلایا، سعید بن زید سے پوچھا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مروان، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، اور میں نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا جو شخص کسی کی ناحق ایک بالش زمین پر قبضہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا کل قیامت کے روز۔ اے مروان، بتاؤ اس حدیث کو سننے کے بعد کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسا کام کروں گا؟ مروان نے کہا کہ سعید، بالکل میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو، تاہم دل ٹوٹ گیا تھا۔ ان کی بھی آہ نکل گئی، سعید بن زید کی آہ نکل گئی۔ کہا پروردگارا، یہ عورت جس نے مجھ پہ مقدمہ، جھوٹا مقدمہ دائر کیا ہے کہ میں نے اس کی زمین ہڑپ کی ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو پروردگارا اس کی بینائی چھین لے، اس کی بینائی چھین لے، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا مجھ پر، اسی زمین میں اس کی موت اور اس کو ہلاک کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں وہ عورت نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اور اپنی کسی ضرورت کے لیے جا رہی تھی کہ بعینہ وہی زمین جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ سعید بن زید نے ناحق ہڑپ کی ہے، اس زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، اس میں گری اور گر کر انتقال کر گئی۔ حضرات، مظلوم کی آنکھوں میں یہ تاثیر رہتی ہے، ظلم کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہوتا ہے نہ آخرت میں اچھا ہوتا ہے۔ ظالم دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ہماری جانب سے ظلم نہ ہونے پائے، ہو سکے تو ظلم برداشت کر لو مگر کسی پہ ظلم نہ کرو۔ ہاں، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، جب قابل نے حابل سے کہا کہ میں تیرا مرڈر کر دوں گا، حابل نے کہا کہ کرنا ہو تو کر لے، میں تو تیرا مرڈر نہیں کروں گا۔ ہاں، کہا حدیثوں میں بھی کہا گیا کہ بننا ہو تو آدم کے دوسرے بیٹے حابل کی طرح بن جاؤ کہ ظلم برداشت کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ حالانکہ انتقام کا بھی حق دیتی شریعت، ظالم سے انتقام لینے کا حق دیتی ہے، لیکن عفو درگزر کو ترجیح دیتی ہے۔ کہا مظلوم بن جاؤ صحیح، مگر کبھی ظالم نہ بنو، کبھی ظالم نہ بنو۔ تو حضرات، ظلم آج یہ بڑا وسیع موضوع ہے، بہت سارے پہلو اس کے ہو سکتے ہیں، اور جیسے ہم نے کہا ہماری زندگیوں میں جانتے پوچھتے یا انجانے میں ظلم داخل ہو چکا ہے، اور ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے۔ ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں پہ ظلم نہ کریں، بلکہ انصر اخاک ظالما او مظلوما والی ذمہ داری، ظالم کا ہاتھ پکڑنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، اور مظلوم کو اس کا حق دلانا۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں
ان میں سے کہا گیا نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کے دست و بازو مت بنو کبھی، ظالم کا دست و بازو مت بنو کبھی، مظلوم کا دست و بازو بننے کی کوشش کرو۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے، جبکہ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اسی لیے ظالموں کی طرف رجحان رکھنے والے، ظالموں کا تعاون کرنے والے، ظالموں کی مدد کرنے والے، وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں جس انجام سے کہ خود ظالم دوچار ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں ہر چھوٹے بڑے ظلم کی ہر قسم سے محفوظ رکھے، اور رب العالمین ہمیں اور آپ کو مظلوموں کی آہوں اور مظلوموں کی بددعاؤں سے بچائے۔ رب العالمین ہمیں تا دم حیات انصاف اور عدل کے تقاضوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کی شہادت دو۔ یہ شہادت تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، انصاف کی شہادت ہو تو ماں باپ کے خلاف بھی دو۔ انصاف کی شہادت تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف دو۔ انصاف کی گواہی اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے، اپنی ذات کے خلاف بھی دو۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو انصاف کا علمبردار بنائے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔